الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وحدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان من اہل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم یمت فإنہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لے بھئی ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے صراط مستقیم اور ختم نبوت کورس کے عنوان سے، اور یہ آج ہماری جو ہے یہ چوتھی کلاس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلی میں ان کے فضائل پڑھے تھے اور علم حاصل کرنے پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں وہ بیان میں نے کی تھی تاکہ علم کو سیکھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ختم نبوت کے موضوع پر بات چیت کی، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کس قدر ضروری ہے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے فتنے آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہت سارے فتنے آئیں گے، لوگوں کے ایمان کو لوٹیں گے، لوگ صبح کو مومن ہوں گے تو شام کو کفر کی وادیوں میں جا چکے ہوں گے، اور اگر شام کو مومن ہے تو صبح کو کفر کے گڑھے میں گر چکے ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ انسان کا گمراہ ہونا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو صحیح اور یقینی علم حاصل نہ ہو۔ جب اس کے پاس صحیح علم حاصل نہ ہو تو کوئی بھی وسوسہ ڈالنے والا اس کو گمراہ کر سکتا ہے، اور کوئی بھی گمراہ کرنے والا اس کو راہ ہدایت سے بھٹکا سکتا ہے۔ لیکن اگر دین اسلام کا صحیح علم ہو، عقائد و نظریات کو سمجھتا ہو، جانتا ہو، تو پھر ایسے شخص کو گمراہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے ایک مرتبہ شیطان اپنے چیلوں کو سمجھا رہا تھا اور ان سے کارگزاری سن رہا تھا کہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے کیا کیا کیا۔ تو جو چھوٹے چھوٹے شیاطین تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نے فلاں آدمی کو جو ہے وہ اس سے یہ کبیرہ گناہ کیا، اس سے قتل کروا دیا، فلاں آدمی نے یہ کیا، فلاں آدمی سے ہم نے یہ کام کروایا۔ ایک کوئی ماڑا سا شیطان بھی وہاں موجود تھا، کہنے لگا کہ میں نے کوئی زیادہ کام تو نہیں کر سکا، لیکن بس ایک طالب علم تھا، دین کا علم سیکھنا سکھاتا تھا، تو میں نے اس کو جو ہے وہ علم دین سے محروم کر دیا ہے، اب وہ دین کا علم سیکھنے کے لیے نہیں جاتا۔ تو شیطان جو ہے اس سے بڑا خوش ہوا اور کہا کہ اصل کام تم نے کیا ہے۔ اب باقی جو شیطان کے دوسرے چیلے تھے وہ بڑے نالاں ہوئے، اس نے کہا جی ہم نے اتنے اتنے بڑے گناہ کروائے ہیں، ہمیں شاباشی نہیں ملی، آپ نے اس شیطان کو شاباشی دی ہے کہ جس نے طالب علم کو علم سیکھنے سے روک لیا۔ اس نے کہا اچھا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا فرق ہے، کہ میں نے اس کو ایسے ہی شاباشی نہیں دی، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک عالم جو ہے
وہ کس قدر ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ تو وہ اپنے کچھ چیلوں کو لے کر چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، تو ایک آدمی، ایک عابد تھا جو عبادت میں مشغول تھا، اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکایا۔ وہ عابد جو ہے وہ ذکر اذکار میں مشغول تھا، وہ باہر آیا، باہر آ کر اس کو کہنے لگا، انہوں نے کہا جی ہم بڑے پریشان ہیں۔ شیطان جو تھے وہ انسانی شکل میں گئے، کیونکہ شیاطین جو ہے وہ انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، اور کئی تو انسانی شیطانی روپ دھار لیتے ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے کہا جی اصل میں ہم معذرت چاہتے ہیں، اس وقت آ گئے، آپ کی عبادت میں خلل ہم نے پیدا کیا۔ اصل میں ایک مسئلہ بڑا درپیش اہم مسئلہ ہے، اس میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا بھی کیا مسئلہ ہے بتاؤ؟ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک سوئی ہے، اب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزار دیں؟ تو اس عابد نے کہا جو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو سوئی کے ناکے میں سے جو ہے وہ اونٹ کو گزار دیں۔ ان کا جی ٹھیک ہے، یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ اس سے اگلا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ سوئی کا ناکا ناکا رہے اور اونٹ اونٹ ہی رہے، یعنی اونٹ چھوٹا نہ ہو، سوئی کا ناکا بڑا نہ ہو، اور اسی حیت میں اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، تو کیا یہ اللہ کی قدرت ہے؟ اب وہ جو عابد تھا وہ سوچ میں پڑ گیا، اس نے اپنے چیلوں کو کہا چلو آ جاؤ، ہمارا کام ہو گیا۔ کہ بھئی جب اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں خاموشی اس نے اختیار کر لی، تو اب ہمارا کام ہو گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اتنا یقین نہیں ہے تو اس کی عبادات کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ساری رات چاہے ٹکرے مارتا رہے، چاہے سارا دن روزہ رکھتا رہے، نہ تو اس کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی ساری رات عبادت کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ اب دوسری طرف وہ ایک مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، دروازہ کھٹکایا، مولوی صاحب سو رہے تھے کیونکہ دن میں مشغولیت ہے، پڑھنے پڑھانے کی مشغولیت ہے، پھر درس و تدریس کی مشغولیت ہے، پھر رات کو سو جانا ہے، پھر صبح اٹھ کے مشغول پڑھنے پڑھانے میں، لوگوں کو سمجھانے میں، دین کی خدمت میں وقت گزارنا ہے۔ تو وہ دروازہ کھٹکایا، مولوی صاحب جو ہے بڑے غصے میں باہر آئے اور انہوں نے کہا جی ہم معذرت چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ پوچھنا تھا تو صبح پوچھ لیتے، یہ کوئی وقت ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ بڑا اہم ہے، آپ کی مہربانی، آپ ہمیں مسئلہ بتائیں۔ انہوں نے کہا چلو پوچھو مسئلہ۔ انہوں نے یہی مسئلہ پوچھا کہ سوئی کے ناکے سے اللہ تعالیٰ اونٹ گزار سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ ہم یہ مطلب، یہ تو ظاہر اللہ گزار سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ سوئی کا ناکا ناکا رہے اور اونٹ اونٹ رہے، تو اب سوئی کے ناکے سے اس اونٹ کو گزارا جا سکتا ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے؟ تو مولوی صاحب نے اپنی جوتی اتاری اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان لگتا ہے مجھے۔ تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ تو شیطان نے پھر آ کے اپنے چیلوں کو کہا کہ یہ دیکھو، یہ علم ہے کہ یہ خود بھی جو ہے وہ ایمان اور یقین پر قائم اور دائم ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے ایمان کو بچا رہا ہے، لوگوں کو مسئلے بتاتا ہے، اور یہ بات بھی لوگوں کو بتائے گا کہ شیطان میرے پاس آیا تھا تو یہ لوگوں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنے گا، لوگوں کے ایمان کے بچنے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے میں نے جو اس کو شاباش دی ہے لنگڑے شیطان کو کہ تو نے جو طالب علم کو ہٹا دیا علم دین سے، تو یہ جو ہے یہ تیرا بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس سے بہت زیادہ لوگ گمراہ ہوں گے۔ تو اس لیے علم دین کا سیکھنا، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ مسئلہ اہل ذکر سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے، کوئی مسئلہ درپیش ہوا، کسی اپنے دوست سے پوچھ لیا، سہیلی سے پوچھ لیا، یا ادھر ادھر کہیں نیٹ پہ دیکھ لیا، جبکہ اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل يستوي الذين يعلمون
والذین لا یعلمون کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اہل علم کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم کو اکٹھا فرمائیں گے اور اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے یا معاشر العلماء لم اضع فیکم علمی، کہ علماء کی جماعت، اے گروہ علماء، کہ میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا ان اعذبکم، کہ میں تمہیں عذاب دوں، فاذهبوا الی الجنہ، پس تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کی یہ شان بیان فرمائی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اہل علم کو بطور گواہ کے بیان فرمایا ہے، اور یہ علماء نے لکھا ہے یہ اہل علم کی بڑی فضیلت اور بڑی شان اللہ نے بیان کی ہے کہ اہل علم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ اہل علم بھی جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ واقعہ جو تخت بلقیس کو لانا تھا، تو وہاں قرآن کیا کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، تو پھر وہ شخص بولا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، انا آتیکم بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اس تخت کو لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو وہ علم کی بنیاد پر جو ہے وہ سینکڑوں میل سے تخت کو جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ وہ کس بنیاد پر تھا؟ وہ علم۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص یہاں بھی علم کا ذکر فرمایا ہے۔ تو بہرحال اس لیے مجالس علم میں حاضر ہونا اور علم کو سیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہم علم کو سیکھے۔ لوگ ہزاروں میل کا سفر کر کے جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ کو سیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، خاص طور پر شہر والوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر محلے میں اور شہر میں بڑے بڑے مدارس ہیں اور محلوں میں مدارس ہیں، علماء موجود ہیں، ان سے جو ہے وہ علم دین کو سیکھیں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اعمال کی اصلاح کریں، تاکہ آخرت کی جو ہماری زندگی ہے وہ جو ہے وہ شاندار بن جائے اور جنت والی بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی بن جائے۔ تو خیر، میری آج کی ہمارا جو سبق ہے اس کا موضوع ہے جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے، پہلے میں عقیدہ کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں اور پھر اس کے بعد جو ہے میں کچھ قرآن اور حدیث سے کچھ آیات کا بھی حوالہ دے دوں گا اور کچھ احادیث مبارکہ بھی اس حوالے سے میں عرض کروں گا، تاکہ جو ہے نور علی نور ہو جائے۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ضروریات دین میں ہی شمار ہوتا ہے کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا تھا، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ ہم نے اس کو بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بھی عطا فرمائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ قیامت کے قریب جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے اور ابھی وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں، اور وہ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دمشق کی جامع مسجد میں ان کا نزول ہوگا، اور پھر وہاں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مسجد میں تشریف لائیں گے، اور پھر معاملہ چلے گا اور حالات جو ہے وہ جو بھی حالات اس وقت ہوں گے، اور پھر آخر میں جناب مسیح علیہ السلام جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ اہل اسلام میں سے ضروریات دین میں اس عقیدے کو شمار کیا گیا ہے۔
جو اس عقیدے کو نہیں مانتا وہ اسلام اور دین سے جو ہے وہ خارج ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہے وہ اس عقیدے کا انکار کر دیتے ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے یہ فتنہ قادیانیت کا ہے کہ جو ختم نبوت کے بھی منکر ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو قادیانی مرزئی احمدی ہیں، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، حالانکہ یہ احمدی تو نہیں ہے، احمد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو احمدی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب کر کے احمدی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ بھی جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا اور ان کے نزول کا انکار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہی جو ہے یہ مسیح ہے، اور عیسیٰ بن مریم بھی یہی ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ یہ مرزا ہی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یعنی ایسا ایک گندا اور غلیظ ترین انسان تھا یہ کہ اس نے ہر طرح کے دعوے کیے، اور خدائی دعویٰ بھی اس نے کیا۔ کہتا میں نے خواب میں دیکھا اللہ کی مجھے زیارت ہوئی اور میں نے یہ گمان کر لیا کہ میں ہی خدا ہوں، اور یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ میں آدم ہوں اور میں نوح ہوں اور میں شیس ہوں اور موسیٰ بھی میں ہوں اور عیسیٰ بھی میں ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ میں ہی ہوں۔ یعنی اتنا غلیظ ترین یہ آدمی جو تھا ایسے گھٹیا دعوے کرتا تھا، اور نبیوں اور پیغمبروں کی شان میں معاذ اللہ اس طرح کی غلیظ ترین گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ اور جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو اس کی زبان جو ہے وہ بہت ہی گندی اور ایسی گھٹیا زبان جو ہے وہ استعمال کرتا تھا کہ جو یہاں میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا، جو اس نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو اس نے الزامات لگائے۔ معاذ اللہ کہتا ہے کہ یہ جائز اولاد ہی نہیں تھے معاذ اللہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ بن مریم، جن کی پاکیزگی کو اور جن کی طہارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ کہ اس کی ماں جو ہے وہ سچ تھی۔ جو یہودیوں نے الزامات لگائے تھے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ پر، وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے، اور اس کی ماں جو ہے وہ سچی تھی۔ لوگوں نے الزام لگا دیا مریم یہ تو کہاں سے بچہ لے آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی کہ نہیں، یہ جو ہے یہ حضرت مریم جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں، ان میں یہ پاک دامنہ عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ لیکن یہ جو ہے مرزائی قادیانی جو ہے وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ الزامات لگاتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو جو ہے وہ شرابی تک کہہ دیتے ہیں۔ یعنی ایسی گھٹیا بات ان کے بارے میں۔ بہرحال بے شمار گستاخیاں جو ہے انہوں نے کی، اور کہا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مر چکے ہیں، اب کسی عیسیٰ نے نہیں آنا، اب مسیح آئے گا، یعنی جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مثل ہوگا وہ کون ہوگا؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب یہ سارے جو اس نے چکر چلائے ہیں وہ صرف اس لیے یہ سارے چکر چلائے انہوں نے انگریز کو خوش کرنے کے لیے، انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، اور دوسری بات یہ تھی کہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے، کہ جس طرح روایات میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یضع الجزیہ تو جزیے کو ختم کر دیں گے، کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، جہاد ختم ہو جائے گا۔ تو انگریز یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکال دیا جائے، اس لیے جو ہے انہوں نے اس مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ہے وہ چنا، اور اس نے اس طرح کے جو ہے دعوے کیے۔ تو بہرحال یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ سارے اس کے متابعین جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے یہ جو منکرین حدیث ہے جو احادیث مبارکہ کو نہیں مانتے، جس طرح یہ غلام احمد پرویز ہے، غلام احمد پرویز یہ بھی جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر تھا، اور اسی طرح ایک آج کل فتنہ کچھ عرصے سے نکلا ہوا ہے جس کو جماعت المسلمین کہا جاتا ہے۔ جماعت المسلمین یہ ایسا فرقہ ہے جو مسعود احمد بی ایس اے، ایک آدمی ہے مسعود احمد بی ایس اے، جماعت المسلمین اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا توحیدی بھی کہتے ہیں،
لیکن اپنے آپ کو یہ ظاہر نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، بس چھپ کے محنت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے رہتے ہیں۔ ان کی کچھ علامات یہ ہیں کہ یہ مسجدوں میں نماز سے روکیں گے، کہ کہیں گے جی مسجدوں میں جو ہے وہ امام اجرت لیتے ہیں، اس لیے ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ تقلید کرتے ہیں، اور جو ہے ایسے بھی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ عذاب قبر کا انکار کریں گے، ان چیزوں کا انکار کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا اور ان کی حیات کا بھی انکار کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور آج کل جو ہے وہ ایک بڑا اسکالر ہے جسے غامدی کہا جاتا ہے، تو غامدی صاحب بھی جو ہیں وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اندازہ لگائیں کہ وہ آدمی ایسا گمراہ کن آدمی ہے کہ پتہ نہیں لوگ کس طرح اس کی بات کو سن لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا شیطانی جال، شیطانی وسوسے یہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ کبھی قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں آتا، اور احادیث میں ذکر آتا ہے کیونکہ وہ احادیث کو نہیں مانتے، تو جو ہے اس لیے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور احادیث اس درجے کی ہیں جسے متواتر احادیث کہا جاتا ہے، یعنی اس کو نقل کرنے والے بے شمار صحابہ کرام ہیں، بے شمار محدثین ہیں، اور علماء نے عقائد کی کتابوں میں اس بات کی وضاحت کی ہے یہ کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ ضروریات دین میں سے یہ ایک عقیدہ ہے۔ تو بہرحال جو لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے وہ ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، اور وہ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، وہ کسی بہانے سے ہو کہ جی قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، صحابہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ وہ چند ایک باتیں میں انشاءاللہ تو اس میں سے میں چند ایک دلائل جو ہے وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ شرح صدر کے ساتھ ہم اس عقیدے کو سمجھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں بلکہ باب قائم کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نازل ہونے کا، اور اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ضرور بضرور قریب ہے کہ تمہارے اندر نازل ہوں ابن مریم، کیا کرنے آئیں گے؟ حکمن عدلن، وہ حاکم بن کر آئیں گے، عادل بن کر آئیں گے، یعنی عدل اور انصاف کو قائم کریں گے۔ فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیت کو ختم کر دیں گے۔ ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یہودیت کو مٹا دیا جائے گا۔ ویضع الجزیۃ، اور جزیے کو اٹھا دیں گے، یعنی اسلام ہی جب ہر طرف پھیل جائے گا، سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو جزیہ پھر کون دے گا؟ تو اور دوسرا یہ ہے کہ مال جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہوگا، لوگ مال دینے والے اس قدر زیادہ ہو جائیں گے کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر آدمی صاحب حیثیت ہوگا، ہر آدمی جو ہے ہر اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مال عطا فرما دیں گے کہ کوئی جو ہے وہ زکوٰۃ کو لینے والا نہیں ملے گا۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہو جائے گا۔ اور پھر آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم یہ آیت مبارکہ پڑھو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ وہ ایمان لے آئے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے پہلے۔ یعنی یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ پر تمام اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا. اور بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہلک اللہ تعالی ہلاک کر دیں گے فی زمانی ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں الملل کلہا تمام کے تمام مذاہبوں کو الا الاسلام مگر سوائے اسلام کے، کہ صرف اسلام جو ہے وہ باقی رہے گا اور اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم فرما دیں گے. یا تو وہ یہ ہوگا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گے، اور اگر وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. یہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ جو ہے موجود ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی ینزل عیسی بن مریم، یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ نازل ہوں، حکما مقسطا و اماما عدلا فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور جو ہے جزیے کو اٹھا دیں گے، مال کو خرچ کریں گے، یہاں تک کہ کوئی بھی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا. تو جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر جو ہے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دنیا میں تشریف لائیں گے. پھر ایک اور لمبی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سفید مینارہ جو دمشق کی جامع مسجد ہوگی اس کے سفید مینارہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے واضعا کفیہ علی اجنحتی ملکین، دو فرشتوں کے کندھوں پر جو ہے پروں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر سوار ہو کر جو ہے وہ وہاں اتریں گے. تو جب وہاں اتریں گے تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ بھئی اب سیڑھی لے کر آؤ، چنانچہ سیڑھی لائی جائے گی، پھر وہ مسجد کی چھت سے سیڑھی کے ذریعے جو ہے وہ نیچے اتریں گے. یہاں ایک بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ کیا فرشتے جنہوں نے مسجد کی چھت پر اتارا تو کیا مسجد کے صحن میں نہیں اتار سکتے تھے؟ تو علماء نے لکھا یہ ہے کہ کیونکہ پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ دنیا میں نہیں تھے، کہ دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے، لیکن جب دنیا میں تشریف لائے مسجد کی چھت پر آگے تو اب کیونکہ دنیا میں آگے دار الاسباب میں آگے، اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سبب کے درجے میں جو ہے وہ سیڑھی کو منگوائیں گے اور سیڑھی کے ذریعے جو ہے اتریں گے. تو امت کے لیے اس میں تعلیم یہ دے دی گئی کہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں ہم نے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اعتماد کرنا ہے. توکل اور اعتماد کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسباب کو ترک کر دیں، اپنی محنت اور کوشش کو چھوڑ دیں. یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بیمار ہے اور وہ جو ہے وہ کہے جی صحت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے اس لیے میں دوائی نہیں لیتا، یا ایک آدمی پریشان ہے اور وہ کہے پریشانیاں تو اللہ نے دور کرنی، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا. کوئی آدمی بے روزگار ہے، کہے روزی تو اللہ نے دینی، میں اس کے لیے محنت نہیں کروں گا. مقروض ہے اور کہے جی میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، بلکہ کرنا کیا ہے، انسان نے دنیا میں رہ کر جو ہے وہ اپنے علاج کی ممکنہ کوشش کرنی ہے، صحت یابی کے لیے سٹرگل کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا ہے. لیکن ان اسباب پر، مادی اسباب پر جو ہے وہ یقین اور اعتماد نہیں کرنا. یقین اور اعتماد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے کہ یا اللہ میں سبب اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم تو نے دیا ہے، اور ان اسباب کو اختیار کرنے میں یا اللہ میں ان اسباب پر اعتماد نہیں کرتا، میں اعتماد تیری ذات پر کرتا ہوں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو صحت تو دیتا ہے، لیکن دوائی کھانے کا حکم تیرا ہے، اس لیے دوائی کو کھا کر اعتماد تجھ پر ہے کہ یا اللہ میں نے مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے وہ کیا، آگے تیرا حکم چلے گا، تیری مرضی چلے گی. تو اس لیے اگر دنیا کے معاملات میں کوئی معاملات آتے ہیں
تو دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا اور ان امور میں شریعت کے اندر رہ کر ان اسباب کو اختیار کر کے توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینا، یہ پیغام بھی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو ہم نے جنگوں میں فرشتے نازل فرمائے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ نصرت اور مدد تو میری طرف سے ہوتی ہے، فرشتے تو میں نے اس لیے نازل فرما دیے کہ دل مطمئن رہیں، دلوں کا اطمینان ہو جائے، اور مسلمانوں کے اعزاز و اکرام کے لیے فرشتوں کا نزول ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ان چیزوں کے محتاج نہیں۔ بہرحال تو یہ چیز جو ہے جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آ کر یہ درس بھی دیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اعتماد کس پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ پھر جناب جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں گے، حضرت امام مہدی جو کہ پہلے سے آ چکے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہی امام مہدی جو ہے وہ تشریف لا چکے ہوں گے، اور نماز کا وقت ہوگا۔ امام مہدی جو ہے جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ملیں گے، ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی آئیے آپ مصلی پر تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے نہیں، بلکہ نماز تم ہی پڑھاؤ گے، میں تمہاری اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ تو یہ اس امت کے لیے بڑی شان اور فضیلت والی بات ہے کہ اس امتی کے پیچھے جو ہے وہ ایک نبی جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرمائیں گے۔ یہ اس امت کی کرامت اور یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ جس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں گے۔ چنانچہ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر جناب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نماز پڑھائیں گے، اور پھر جو ہے وہ جو جنگی ایک کیفیت بنی ہوگی اس کے متعلق جو ہے مشاورت ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، جناب امام مہدی فرمائیں گے کہ اب آپ جو ہے وہ سارے امور کو آپ دیکھیں گے، تو فرمائیں گے کہ نہیں ابھی تم دیکھتے رہو، میرا جو آنے کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں دجال کو قتل کر دوں، میں دجال کو قتل کر دوں۔ چنانچہ حضرت مہدی کچھ عرصہ زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، پھر جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تمام امور کی نگرانی فرمائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسی زمانے میں، اسی اثنا میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کی شادی بھی ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ اپنے تمام مقاصد کو پورا کر چکیں گے تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کا انتقال ہوگا، اور جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یدفن معی فی قبری، وہ میرے ساتھ میری قبر میں جو ہے وہ دفن ہوں گے۔ فاقوم انا وعیسیٰ من قبر واحد من بین ابی بکر وعمر، پھر قیامت کے دن میں اور جناب مسیح علیہ السلام اور ابو بکر اور عمر جو ہے وہ وہاں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھانا، اور یہاں کیونکہ یہ موضوع تھوڑا سا ذرا طویل لمبا موضوع ہے، لیکن میں کچھ مختصر کرتا ہوں تاکہ جو ہے جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں دوبارہ کیوں تشریف لائیں گے؟ ایک مقصد تو ان کا یہ ہوگا کہ دجال کو قتل کیا جائے گا، اور دجال بہت بڑا فتنہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے نبی ہیں سب نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو بتایا۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ ایک اور فتنہ جو ہے وہ اس وقت نکلا ہوا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن احادیث مبارکہ میں جس دجال کا ذکر آیا ہے اس دجال سے مراد یہ ایک شخص مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے ایک نظام مراد ہے۔ یہ جس طرح انٹرنیٹ ہے اس کو دجالی طاقت کہا جاتا ہے کہ دجال جو ہے پوری دنیا میں پھیل جائے گا، تو اب انٹرنیٹ بھی پوری دنیا میں ہے۔
تو یعنی وہ احادیث کے اندر جو چیزیں واضح موجود ہیں ان کا انکار کرتے ہیں اور اس کی غلط تعویل کرتے ہیں. اور اس کی غلط تعویل وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی غلط تعویل اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے برے عقائد کو اور اپنے گندے عقائد کو جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر داخل کر سکیں. کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ مہدی ہے اور مسیح ہے، تو ہم جب پوچھتے ہیں کہ جو احادیث میں اس کی علامات آئی ہیں کہ وہ دجال کو قتل کرے گا، تو اس نے تو دجال کو قتل نہیں کیا، تو اس وقت تعویل کر دیتے ہیں کہ بھی دجال سے یہ تھوڑی مراد ہے کہ وہ بندہ مراد ہو. یا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ میری قبر میں میرے ساتھ ان کو دفنایا جائے گا، تو مرزا غلام احمد قادیانی تو مر گیا مردود، وہ تو ناپاکی کی جگہ پر جو ہے وہ مرا تھا، تو وہ کہاں، تو اس میں بھی وہ تعویلیں کر دیتے ہیں. تو یعنی احادیث کا یہ لوگ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، جبکہ الحمدللہ اہل اسلام اہل سنت جو ہیں وہ قطعاً کسی حدیث کا انکار نہیں کرتے اور نہ کسی آیت کا انکار کرتے ہیں اور نہ اس کی کوئی غلط تشریح کرتے ہیں، بلکہ وہی تشریح کرتے ہیں جو صحابہ نے کی اور صحابہ نے آگے اپنے شاگردوں کو سکھائی. اس لیے وہ بزرگ جو میں نے عرض کیا کہ جب کوئی کہے آپ سے کہ بھی آپ کون ہیں، تو آپ نے کہنا ہم صحابہ والے ہیں. ہم کون ہیں؟ صحابہ والے ہیں. کہ صحابہ نے جو دین سیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو دین انہوں نے آگے اپنے شاگردوں کو سکھایا، ہم وہ والے ہیں، ہم ان کے والے ہیں. ہم کسی قادیانی کو اور کسی غامدی کو اور کسی منکر حدیث کو نہیں مانتے، نہ ان کی تشریحات کو مانتے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو مانتے ہیں. جو تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلا دی، صحابہ نے آگے امت تک پہنچا دی، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں میں لکھوا دی، اور یہی اصل اور صحیح دین ہے. تو بہرحال جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ قبر میں دفن ہوں گے. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ انسانیت کا وہ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے گمراہ ہے. وہ دو طبقے ہیں، ایک بڑا طبقہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا بڑا طبقہ، اور یہودیوں کا ایک طبقہ جو ہے وہ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے گمراہ ہے. تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تشریف آوری ہوگی وہ تمام فتنوں کو کچلنے کے لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. تمام فتنوں کو کچلنے کے لیے اور تمام فتنوں کو دور کرنے کے لیے اور ان کا رد کرنے کے لیے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. اب ان فتنوں میں بڑا فتنہ کون سا ہے؟ عیسائیت کا فتنہ ہے اور یہودیت کا فتنہ ہے. کہ عیسائیوں نے جو ہے وہ ان کو عیسیٰ ابن اللہ کہا تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بہت بڑا الزام ہے اور یہ اتنا گھٹیا الزام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا پکار رہے ہیں، کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. آسمان کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سن سکے، اور زمین کے اندر اتنی قوت برداشت نہیں کہ وہ اس بات کا تحمل کر سکے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات حلیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو جوڑے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیوم ہے کہ اس کے نظام کو چلائے رکھا ہے. وگرنہ اس ایک جملے پر قیامت نہ برپا ہو جائے، آسمان نہ ٹوٹ جائے، زمین نہ پھٹ جائے، پہاڑ نہ ریزے ریزے ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا پکار رہے ہیں. تو بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد ایک یہ ہوگا کہ عیسائیوں کی اصلاح ہو جائے. چنانچہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اکثر عیسائی جو ہے وہ مسلمان ہوں گے، اور جو مسلمان نہیں ہوں گے وہ مارے جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. اور اسی طرح جو ہے یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ غلط تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے تاکہ پوری دنیا کے یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ یہودیوں نے یہ جو فلسفہ بنایا ہوا تھا اس میں یہ 100% غلط تھے، اور یہودیوں کے بھی اصلاح ہو جائے. ان میں بھی جو آج جس کے مقدر میں ایمان لکھا ہوا ہوگا
تو وہ مسلمان ہوگا، اور جو مسلمان ہو جائے گا تو وہ تو بچ جائے گا، اور جو مسلمان نہیں ہوگا اس کو جو ہے وہ چن چن کر قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی چیز ان کو پناہ نہیں دے گی، کسی ٹیلے کے پیچھے چھپیں گے تو وہ ٹیلے کے اندر سے آواز آئے گی، یا ایھا الانسان المسلم، کہ مسلمان تو ادھر آ اور اس یہودی کو قتل کر دے جو میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، درخت کہے گا کہ مسلمان ادھر آ اور اس یہودی کو قتل کر دے، الا الغرقد، سوائے غرقد کے درخت کے، کہ غرقد کا درخت جو ہے وہ نہیں بولے گا، اس کے پیچھے یہودی چھپ جائے گا۔ تو اس لیے آج جو ہے یہ غرقد کی جو ہے وہ کاشتکاری بڑی تیزی سے کر رہے ہیں۔ اندازہ فرمائیں کہ ان کو کس قدر اس بات کا یقین ہے، اور یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل کہ جس کو وہ اندر سے تسلیم کر رہے ہیں لیکن اپنی زبانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی نہیں دے رہے۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ دردناک عذاب جو ہے یہ یہودیوں کو دیا جائے گا، اور یہودیوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی۔ اور سب سے یہ خطرناک ترین جو ہیں یہ لوگ ہیں اور ناڈر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار عذاب جو ہے ان یہودیوں پر آئے۔ تو خیر ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہودی اور عیسائی یہ دو بڑے فتنے تھے، ان کا صفایا بھی جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو ہے جو منکرین حدیث تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے تھے، تو ان پر بھی بات واضح ہو جائے گی کہ واقعتاً جو ہے ہم صریح گمراہی میں تھے اور ان حدیثوں کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے۔ اب ان میں سے بھی جو مسلمان جن کے مقدر میں اسلام ہوا وہ اسلام قبول کریں گے، وگرنہ سب کے سب کافر مارے جائیں گے۔ تو یہ گویا کہ جتنے فتنے ہوں گے وہ جناب مسیح علیہ السلام کے آنے پر جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور فتنہ تھا، ایک اور گمراہ کن فتنہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں، اور اگر کوئی جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جا کر سلام عرض کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کو سنتے ہیں نہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ بھی ایک گمراہ فتنہ ہے، تو اس فتنے کا رد بھی جناب مسیح علیہ السلام کریں گے، اور آخر میں پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک میں جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر میری قبر پر آئیں گے اور مجھے سلام کریں گے، میں ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے وہ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اور دین اسلام کو ہر اعتبار سے غالب کرنے کے لیے۔ اسی پر قرآن پاک کی یہ آیت کو سنیں اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور ایک دوسری جگہ فرمایا ولو کرہ الکافرون، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے نبی اور رسول کو اس لیے بھیجا دین حق کے ساتھ تاکہ یہ اس دین کو باقی تمام دینوں پر غالب کر دیں، اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کریں، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں۔ اور اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اپنے نبی رسول کو بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہوگا، اور دین جو ہے باقی تمام دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ اب دین باقی دینوں پر غالب آئے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ دلیل کے اعتبار سے دین باقی دینوں پر غالب آئے، تو دلیل کے اعتبار سے دین اسلام باقی تمام دینوں پر ہر زمانے پر غالب رہا ہے اور ہر زمانے میں قیامت کی صبح تک غالب رہے گا۔ اور دوسرا غلبے کا معنی یہ ہے کہ دین اسلام غالب ہو اور باقی دنیا میں دوسرے دین بھی پائے جائیں لیکن وہ ماتحت بن کر رہیں، وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ نہ رہیں بلکہ ماتحت بن کر رہیں، جزیہ دے کر جو ہے وہ رہیں۔ یہ بھی دین کے غلبے کا ایک معنی ہے۔ اور تیسرا اور سب سے جو اعلیٰ معنی دین کے غلبے کا ہے، دین اسلام کے غلبے کا ہے، وہ یہ ہے کہ دین اسلام باقی تمام دینوں پر غالب آئے۔ کیا مطلب؟ باقی تمام دین صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائیں،
اور نہ پوری دنیا میں نہ کوئی عیسائی ہو، نہ یہودی ہو، نہ کوئی ہندو ہو، نہ کوئی بت مت ہو، اور نہ کوئی آتش پرست ہو، نہ کوئی سیارہ پرست ہو، نہ کوئی ستارہ، نہ کوئی سورج چاند ستاروں کو پوجنے والا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی گواہی دینے والے باقی رہ جائیں۔ اور یہ اس وقت پورا ہوگا جب جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے، سوائے دین اسلام کے، کہ دین اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ باقی رہے گا۔ اور اس وقت خیریں اور برکتیں اتنی ہوں گی، اتنی خیریں برکتیں ہوں گی کہ کوئی زکوٰۃ کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر آدمی جو ہے وہ راہ خدا میں مال کو لٹانے والا ہوگا، مال خرچ کرنے والا ہو۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب دین آئے گا، جب دین زندگیوں میں آئے گا۔ تو اب دیکھیں اس امت کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کا اول طبقہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی بہاریں ہی بہاریں ہیں، اور اس امت کا آخری طبقہ جناب مسیح علیہ السلام اور ان کے اصحاب، وہاں بھی دین کی بہاریں ہی بہاریں ہیں کہ دین پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے گا۔ اور وہ لوگ، صحابہ نے دین کی بہاروں کو دیکھا، اور بعد والے لوگ جو ہے وہ دین کی بہاروں کو اپنی آب و تاب کے ساتھ دیکھیں۔ اب مسئلہ میرا اور آپ درمیانی امت کا مسئلہ ہے کہ جو دو نبیوں کے درمیان ہے، اور یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے کہ وہ قوم کس طرح ہلاک ہو جو دو نبیوں کے درمیان ہو۔ تو دو نبیوں کے درمیان جو امت ہلاک نہیں ہوگی وہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ ان دو نبیوں کے درمیان جو ہے وہ علماء ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں۔ تو جو جس طرح پہلے طبقہ اور آخری طبقہ نبیوں کے ساتھ جڑے گا اور ان کی ایمان اور عمل اور عقیدے کی حفاظت ہوئی اور وہ محفوظ رہا، اور آخری طبقہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑے گا ان کے ایمان اور عمل اور عقیدے کی حفاظت ہوگی اور وہ جنتی گروہ ہوں گے۔ اسی طرح جو درمیانی طبقہ ہے، جو علماء، جو انبیاء کے ورثاء کے ساتھ جڑے گا، دین اسلام کے ساتھ جڑے گا، تو اس کے ایمان کی، اس کے عقائد کی، اس کے اعمال کی حفاظت ہوگی، اور وہ انشاءاللہ جنت میں اللہ کے فضل سے جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات، اتنی بات جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، اہل حق سے دین کو سیکھیں، عقائد کو سیکھیں، مسائل کو سیکھیں، تاکہ کوئی گمراہ نہ کر دے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، گمراہ کن فتنے ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ مختلف طرح کے فتنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گمراہ کن فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ ایسی مجالس میں آنا ضروری ہے، اور یہ الحمدللہ یہ جو ہم کورس کروا رہے ہیں یہ یوں سمجھے کہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس طرح کے عقائد پر اور اس طرح دلائل کے اعتبار سے گفتگو ہو، اور ہر عقیدے کو دلائل کے ساتھ سمجھایا جائے اور فتنوں کا رد کیا جائے۔ یہ عام طور پر ایسے کورس نہیں ہوتے، اس لیے ہم اس کو غنیمت سمجھیں، خود شریک ہوں، دوسروں کو دعوت دیں تاکہ سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے، اور اس کورس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آنے والوں کے لیے، سیکھنے سکھانے والوں کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے، اور پوری امت کے لیے اس کو ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔